احسان عزیز رحمت اللہ 87 میں شہید ہوئے. آج تقریباً 33 سال ہو گئے. کوئی جلسہ نہیں جہاں ذکر نہ ہو, کوئی مقام نہیں جہاں ذکر نہ ہو, کوئی اجتماع نہیں اہل الحدیث کا جہاں ذکر نہ ہو. اس دور کے کئی حکمران تھے, کئی تھے. 17 اگست کو زیادت کی برسی ہوتی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی. کوئی نہیں وہاں فیصل مسجد میں بھی آپ پہنچتا. جنرلوں کے نام مٹ گئے لیکن نہیں مٹا تو اس کا نہیں مٹا. اس نے مدد کی صرف جتنا کہا تھا. میں کہتا ہوں علامہ شہید تیری ساری خوبیاں ایک طرف, تیرا نام صرف زندہ ایک جملے کی وجہ سے. میں جو مجھے پسند ہے, جو میں سمجھتا ہوں, باقی رب میرا بہتر جانتا ہے. جب تو نے یہ کہا تھا حدیثو اٹھو, زمانہ تمہارے قدموں کی چاند کا منتظر ہے. اگر رکھو ختم نبوت کے رکھوالے ہو تو تم ہی ہو جنہوں نے شہری نبوت کے دعوے کرنے والوں کو بھی روکا ہے, اور تم ہی ہو جنہوں نے باطنی دروازے کھولنے والوں کو بھی روکا ہے. اور وہی تھے جب کہتے تھے اہل حدیثوں مجھے معاف کر دینا, مجھے جگانے میں دیر ہو گئی. 33 سال ہو گئے, ترس گئے. جب علامہ شہید یہ الفاظ چریوڑ میں کہہ رہے تھے, میں سامنے بیٹھا تھا اور یہ الفاظ علامہ شہید کے خود سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا. علامہ چریوڑ میں جب کانفرنس ختم ہوئی, سب سے آخر میں گاڑی میں ملنے والا, سلام لینے والا بھی میں ہی تھا. میں ملنے کے لیے گیا, طالب علم تھا, جامعہ سلفیہ میں جہاں کے قریب پڑھتا تھا. چریوڑ میں کانفرنس میں گئے تھے سننے کے لیے. باہر سے میں دوڑا علامہ کی محبت میں, علامہ صاحب کی گاڑی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. بارش برس رہی تھی, میں نے شیشہ پہ ہاتھ رکھا, انگلی اس طرح گئی. مجھے آج تک وہ لمحہ یاد ہے. باری کھول کے بارش برستی میں باہر ایک طالب علم کے پاس کھڑے ہو گئے جس کو جانتے بھی نہیں. کہتے کیا ہو, میں کیا کہنا چاہتے ہو, بتاؤ مجھے. میں نے کہا میں اپنے گاؤں کے لیے ٹائم لینا چاہتا ہوں. فرمانے لگے آ جانا گجرا والا 26 تاریخ کو, اور جلسہ جب ختم ہونا تو بس اسٹیج کے پیچھے آ جانا. میں ڈائری بھی ساتھ لاؤں گا, وہاں سے گاؤں سے بس لے آنا, اور میں آپ کو ٹائم دوں گا. میں آپ کے گاؤں میں ضرور آؤں گا. نام کیا ہے آپ کا؟ میں نے اپنا نام بتلایا. ہنستے مسکراتے بارش برستی بارش میں کھڑے ہو کے 5 منٹ میری بات سنتے رہے. اکیلے شخص, ایک بچے کی, ایک طالب علم کی 15-16 سال کی عمر تھی. علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ پھر گاڑی میں بیٹھ گئے. تو کیوں نہ کر پائے وہ علامہ کی محبت جو ایک عام ورکر کے لیے ایسے دکھتا تھا, ایسے سنتا تھا, ایسے بیٹھتا تھا. ترس گئی ہے. 33 سال ہو گئے, آنکھیں کوئی ایسا لیڈر نظر آئے نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم غفلت کا شکار ہو گئے. جو ہمیں چاہیے تھا وہ کہہ گئے تھے اہل حدیثو جاگتے رہنا, ہم سو گئے. جب سو گئے تو پھر مرزائی اور نافسی وہاں پہنچ گئے جہاں انہیں پہنچنا تھا. تم سوئے رہے ہو. لیڈر کی بات سنو, قائد کی بات سنو, امام کی بات سنو, مرشد کی بات سنو, انقلابی شخصیت کی بات سنو, سارے کائنات کے امام کی بات سنو. جن پر رحمتوں کا نزول جاری رہتا ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکہ برس رہی ہے. یہ پوری دنیا آج تک درود و سلام پڑھ رہی ہے. کیا خدمات ہیں, یہی تو خدمات ہے. اگر نماز تک بات ہوتی, جلوس تک بات ہوتی, جشن تک بات ہوتی, حسن تک بات ہوتی, زلفوں تک بات ہوتی, تو شاید کوئی زمانے میں مصطفیٰ کا اختلاف نہ ہوتا. اختلاف جس پر ہوا تھا وہی دعوت تمہارے پاس ہے, جس کی وجہ سے گندی اوجری پھینکی گئی, جس کی وجہ سے تیز میں مارے دی گئی. اور آج کہتے ہو کہ صرف یہ ہم ٹک ٹاک سر سنا کے چلے جائیں. اب مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا. میں تمہیں جگانا چاہتا ہوں, جھنجھوڑنا چاہتا ہوں, آگے لے آنا چاہتا ہوں. آگے بڑھو, جاگو جاگو, دوبارہ سو گئے ہو. زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر تھا جب علامہ شہید کہہ گئے تھے یہ صدی تمہاری اور حدیث کی صدی تھی, اور آج تمہیں کیا ہو گیا ہے. سنو اپنے محبوب کا مرشد کا قول سناتا ہوں, آپ کا فرمان حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. فرمایا بیٹا فاطمہ تجھے غلام دے دوں, چکی پیسنے کے لیے غلام دے دوں,
دماد کو غلام دے دوں کہ مشکیزہ پانی کا بھر کے نہ لائے علی. بیٹا جو جماعت تیار کر رہا ہوں انقلاب کے لیے 70 طلبا ہے میرے مدرسے میں، ان کے لیے شام کا کھانا نہیں ہے، بیٹی کو غلام دوں، تجھے غلام دے دوں. چکی پیس اپنے ہاتھ سے علی لے آئے، مشکیزہ کندھوں پہ اٹھا کے، غلام مجھے بیچنے دو بیٹا، بیچنے دو اور مجھے جماعت تیار کرنے دو. میں نے کیسر و کسرا کو مغلوب کرنا ہے، میں نے اس اسلام کے جھنڈے کو لہرانا ہے، میں نے اس جماعت کو کھڑا کرنا ہے، میں نے تبدیلی لانی ہے، میں نے مدینے کی ریاست کو بنیاد بنانا ہے، میں نے سمندروں میں آگے جناب آگے بڑھ کے ہند تک اسلام کو، دین کو، شریعت کو پہنچانا ہے. میں امام الانبیاء بن کے آیا ہوں، میں اس قوم کو اٹھانے آیا ہوں، پکیزہ کرنے آیا ہوں. بیٹا گھر پر بیٹے کو پر خرچ کرنے نہیں آیا بیٹا، میں مکان کوٹھیاں بنانے نہیں آیا بیٹا. کیا پھر آواز آئی تھی فیصلہ آباد کے دوستو؟ حجرے کچے تھے اور 11 تھے اور کچے تھے، صحابہ کے مکان پکے تھے، لیڈر کے حجرے کچے تھے، صحابہ کے مکان پتھروں کے بنے ہوئے تھے، پیغمبر کا اپنے حجرے جو تھے وہ مٹی کے تھے، کچے تھے، پتھر بھی گھر کے نہیں لگائے گئے تھے. آواز آئی محبوبہ کچے حجروں کو کچا حجرہ نہ سمجھنا، ایشا کو کہہ دینا کہ یہ حجرہ تیرے نزدیک مٹی کا ہے، میرے نزدیک بابین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جنت کا ٹکڑا ہے، شاہ تیرا حجرہ